سعد بھائی، کافی لوگ پوچھ رہے ہیں انجینئر کی گرفتاری پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق میرا یہی خیال ہے کہ جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس مقدمے کے تحت، وہ بالکل ہی غلط ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب کسی کے الفاظ نقل کرنے سے نقل کفر نہ باشد، وہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، تو یہ سراسر جھوٹا مقدمہ ہے، بے بنیاد مقدمہ ہے۔ میرے خیال کے مطابق ان کو باعزت بری کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات اکثر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو میں سنتا رہتا ہوں، اور بھی علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں شرک کرنے والوں کے خلاف جو کام انجینئر محمد علی مرزا نے کیا ہے، یا جتنے لوگوں کو شرک کرنے والے لوگوں کو توحید کی طرف لائے ہیں، وہ پاکستان کے تمام جو آج کے مولوی ہیں، ان سب مولویوں کا کام ایک طرف کیا جائے نا، تو جتنے لوگ پاکستان کے مولویوں نے گمراہ کیے ہیں، اس سے کئی زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنے کا سبب بنے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ توحید پرست آدمی ہے، توحیدی آدمی ہے، اور اس کو باعزت بری کرنا چاہیے۔ اور جو مولوی ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، یہ خود جا کے سرتن سے کیوں نہیں جدا کرتے؟ یہ صرف عوام کو اشتعال کیوں دلاتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے ان کو جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ یہ خود جا کے سر قلم کریں نا، یہ لوگوں کو اشتعال میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ صرف فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے ایسے مولویوں سے بھی بچنا ہے، اور خود کو جب آپ قرآن و سنت سے جوڑیں گے تو پھر کسی شخصیت کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قرآن و سنت سے جڑیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے جڑ جائیں، مولویوں کی بات کو چھوڑیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو اللہ تعالیٰ باعزت بری کریں، اور اس بے بنیاد مقدمے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے۔ آمین۔ جزاک